بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عائشہ اسد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات۔ کافی ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے اتنی ہی ہیلپ فل رہے گی جتنی کہ میری پہلے ویڈیوز رہی ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے میری ویڈیو کا وہ ہے نمونیا، کیونکہ آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے، ہر تیسرے بچے کو سننے میں آ رہے نمونیا ہوا ہے، اور جو ہے سوری ٹو سے موسٹ آف دی ٹائم پیرنٹس کی ہی لاپرواہی کی وجہ سے نمونیا اتنی اینڈ اسٹیج تک چلا جاتا ہے۔ اور لاپرواہی کیسے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بر وقت نہ جانا، نزلہ کھانسی میں گھر میں رہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ لوگ ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، وچ از ناٹ فائن۔ ہمارے ملک میں پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ یہاں پر 5 سال سے کم عمر بچوں میں سب سے زیادہ ڈیتھس جو ہیں وہ نیمونیا کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ریزن یہی ہے کہ ہمارے خود کی جو ہے کیئر اس طرح نہیں ہوتی ہے، اور ہم اگنور کرتے ہیں سمٹمز کو، اور جب بالکل بچے کی پسلیاں چلنے لگتی ہیں، اینڈ پہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، دین وی گو ٹو دی ہاسپٹل۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور باقی کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، اور مدرز جو ہیں جو زیادہ بچوں کے پاس رہتی ہیں پورا دن، انہیں کس طریقے سے اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہے تاکہ نیمونیا کو ہم ارلی کیچ کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیں، نیمونیا کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا تو عام فلو کی طرح ہی ہے، نزلہ کھانسی اور یہ سب چیزیں بچے کو رہتی ہیں، لیکن اس میں الارمنگ سائنس کب ہوتے ہیں؟ کیونکہ نزلہ کھانسی تو اگر میں تیسرا بھی کہوں تو کم ہے، مطلب ہر بچے کو ہی ہے سردیوں میں، بڑوں کو، بچوں کو، خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے۔ تو وارننگ سائنز ہوتے ہیں کہ بچہ کھانا پینا چھوڑ دے، اگر بالکل کچھ مہینوں کا بچہ ہے تو وہ فیڈ کرنا چھوڑ دے گا، نہ بریسٹ فیڈ لے گا، نہ فیڈر لے گا، نہ پانی لے گا، نہ کھانا کھائے گا، تو مطلب وہ ایک قسم کی ہنگر اسٹرائک میں چلا جاتا ہے، کیونکہ بچہ اندر سے تکلیف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وارننگ سائن کیا ہے کہ بچے کی جو سانس ہے وہ تیز تیز چلنے لگتی ہے۔ جب بچہ سو رہا ہو تو تب آپ مانیٹر کریں، آپ کو فیل ہوگا کہ جو ہے پسلیاں اس کی چل رہی ہے، جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا پسلیوں کا چلنا، یہ میں کوشش کروں گی کہ کوئی پکچر میں اچھی سی اٹیچ کر دوں تو آپ دیکھ سکیں۔ تو یہ ہوتا ہے پسلیوں کا چلنا، کہ بالکل جو ہے بچے کی جو موومنٹ ہے چیسٹ کی وہ عجیب سی ہو جاتی ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ نارمل طریقے سے سانس نہیں لے رہا ہے بچہ، مشکل سے سانس لے رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ میں ہائی گریڈ فیور بھی ہو سکتا ہے، اور جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں کچھ مہینوں کے، ان میں مدرس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بچے کی چھاتی جام ہے، بچہ سانس نہیں لے پا رہا، یا پھر منہ کھول کے سو رہا ہے، منہ سے سانس لے رہا ہے، ناک پورا بلاک ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں دے کیپ اگنورنگ آل دی سمٹمز، اور کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ تو ان چیزوں پہ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، گھر پہ ٹوٹکے نہیں کرنے ہوتے۔ اور جو تھوڑے بڑے بچے ہیں وہ کمپلین کر سکتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا سینے میں درد ہو رہا ہے، تو ان سمٹمز پہ آپ کو تھوڑا الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ جو نیمونیا ہے نا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، بیکٹیریل نیمونیا ہوتا ہے، وائرل نیمونیا ہوتا ہے۔ وائرل نیمونیا جو ہوتا ہے نا وہ تو اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا ہے، اور لیکن تھوڑا وہ ٹائم لیتا ہے سیٹل ہونے میں، لیکن جو بیکٹیریل نیمونیا ہے وہ بہت فاسٹلی بڑھتا چلا جاتا ہے، بہت شدت اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور بچے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بیکٹیریل نیمونیا کی ریکوری بھی جلدی ہوتی ہے اگر ہم بر وقت بچے کو ڈاکٹر کو دکھا دیں یا بچے کو ایڈمیشن ہو جائے۔ اب دیکھیں، جو ایڈمیشن والی بات ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے بچے کی کنڈیشن پہ۔ کچھ نیمونیا ابھی مائلڈ اسٹیج پر ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر گھر کے لیے ہی اینٹی بائیوٹکس دے دیتے ہیں، اور بچہ کھانا پینا لے رہا ہوتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ بچے ریکور کر جاتے ہیں۔ اب کچھ بچے بالکل جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل لیتھارجک ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے، بے شک کچھ گھنٹوں کے لیے کروائیں، لیکن انہیں آئی وی فلوئڈز یعنی ڈرپس لگنے کی نیڈ ہوتی ہے، ورنہ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نیمونیا جو ہے جسے عام زبان میں ڈبل نیمونیا بھی کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بہت ہی سیویئر نیمونیا ہو جاتا ہے، جس میں پھیپھڑوں میں بھی پانی بھر سکتا ہے، بچہ ملٹی آرگن فیلئر میں جا سکتا ہے، مطلب بچے کے جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے سب کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، تو اٹ از ویری ویری ڈینجرس۔ تو اس چیز میں کہ بچہ کھا پی نہیں رہا ہے بالکل بھی اور نڈھال پڑا ہوا ہے، گھر پہ نہیں رہنا ہے، اسے ایڈمٹ کروا دینا بہت بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ گھر پہ رکھیں اسے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ لڑ جھگڑ کے بچے کو لے آتے ہیں،
اور پھر جب گھر آ کے بچہ بلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، نوٹس نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگوں نے کور رکھا ہوا ہوتا ہے، بچوں نے ساکس پہنے ہوئے ہیں، گلوز پہنے ہوئے ہیں، کیپس پہنی ہوئے، تو بلو اگر وہ پیروں سے بھی اس کی آکسیجن کم ہونے لگی، بلو ہونے لگے پیر، ہاتھ بلو ہونے لگے، تو اتنا نوٹس میں نہیں آتا ہے کیونکہ نیو بورنس پوری طرح کور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سائنس میں نے آپ کو بتایا ہے نا 3-4 ویڈیو کے سٹارٹ میں، ان کو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینا ہے کہ یہ سائنس آپ نے اگنور نہیں کرنے ہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں، جن بچوں کو ہو گیا ہے تو ان بچوں کو اینٹی بائیوٹکس کی نیڈ ہوتی ہے۔ اگر گھر میں ہے، مائلڈ نیمونیا ہوا ہے، ابھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا، تو انشاءاللہ وہ گھر میں ٹریٹیبل ہوتا ہے، بس بچے کو پانی زیادہ سے زیادہ دینا ہے، اور کوشش کریں جتنا بھی کھا لے زبردستی نہیں کرنی ہے، زیادہ لیکوڈس پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ پانی کی کمی جسم میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ بچے کو آپ ریسٹ، جتنے اگر بڑے بچے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے بچے ہیں تو ریسٹ ایڈوائز کی جاتی ہے، اور ایسے کھانے دیں جن سے امیونٹی بڑھے، ٹھیک ہے، جیسے فروٹس کا استعمال ہو گیا، گرین ویجیٹیبلز ہو گئے، جس سے ان کی قوت مدافعت انکریز ہو، تاکہ بیماری سے لڑنے کا وہ کر سکے مقابلہ۔ اور اگر بچے کو ساتھ میں بلغم وغیرہ بہت ہے تو پھر ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ تھوڑا پراپڈ اپ پوزیشن پہ رکھیں، مطلب تھوڑا یہ سر اٹھا کے یا پیلو نیچے وغیرہ اس طرح سیٹل کر لیں کہ 45 ڈگری کا اینگل ہو، تاکہ بچے کو سانس لینے میں آسانی رہے اور بلغم سے اس کی سانس نہ رکے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ باقی تو دیکھیں ٹریٹمنٹ اینٹی بائیوٹکس ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، ابھی یہ بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ نمونیا لگ گیا ہے کسی سے، جیسے ماں کو اگر ٹھنڈ ہے تو مائیں بریسٹ فیڈ کروانا بند کر دیتی ہیں، وچ از اسٹوپیڈیٹی۔ اگر آپ کو ٹھنڈ ہے اور آپ بریسٹ فیڈ نہیں کروائیں گے تو اس سے بچے کا نقصان ہوگا۔ نقصان کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ ماں کو اگر ٹھنڈ لگتی ہے تو کچھ اینٹی باڈیز اس کے بریسٹ ملک میں بن جاتی ہیں، جو ہم بچے کو فیڈ کرواتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بچہ نیچرلی پروٹیکٹ ہو جاتا ہے فلو سے، نمونیا سے، رسک کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بریسٹ فیڈنگ بیبیز ہیں ان میں ڈائریا، نمونیا، ان سب بیماریوں کا رسک بہت حد تک کم ہوتا ہے ان کے مقابلے میں جو صرف فارمولا پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں پہ ذرا غور کریں کہ بریسٹ فیڈ کروانا نہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ آپ کو فلو ہے، نزلہ کھانسی، اٹس اوکے، آپ کو فیڈ کروانا ہی ہے، فیڈ چھڑوا نہیں دینا ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں نمونیا سے، کس طریقے سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں نمونیا کی تو جو ہمارے بچوں کو حفاظتی انجیکشنز لگتے ہیں نا، یہ آپ نے نہیں چھڑوانے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی انجیکشن مس نہیں ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کی طرف سے، میں کسی کو بھی یہ فورسفلی نہیں کہتی کہ پرائیویٹ انجیکشنز لگوائیں جا کر، جو گورنمنٹ نے شیڈول دیا ہوا ہے یہ تو مسٹ ہے۔ ہاں باقی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور ہیپاٹائٹس اے اور جو مختلف آ گئے آج کل وہ لگوائیں، لیکن یہ والے تو ہرگز مس نہیں ہونے چاہیے نا، کیونکہ فری آف کاسٹ ہے۔ تو یہ آپ نے ویکسینیشن اپنے بچوں کی پوری کروا کے رکھنی ہے۔ بچوں کا ہینڈ واشنگ ٹیکنیک ضرور ہونی چاہیے۔ بچہ واش روم سے اٹھ رہا ہے، ہاتھ نہیں دھلواتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے کہ بڑا بچہ ہو تو ہاتھ دھوئے گا، اگر چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، تو مطلب بس ہاتھ دھوئے بنا ہی وہ واش روم سے آ جائے گا کیونکہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، واش روم میں یوز نہیں کیا اپنے ہاتھ۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جرمز ایئر میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے جو ہے اچھے سے ہینڈ واشنگ ٹیکنیک فالو کرنی ہے۔ اگر گھر میں کسی کو فلو ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماسک وغیرہ لگا کے رکھیں، بچے کی ان سے ہینڈلنگ کم ہو، ان لوگوں سے دور رکھیں، اور بار بار وہ بندہ بھی اپنے ہاتھ دھوئے اور بچے سے بھی ہینڈ واش ٹیکنیک فالو کروائیں، ٹھیک ہے۔ آپ بچے کو یہ بتائیں کہ جسے نزلہ کھانسی ہے، بخار ہے گھر میں، اس سے جو ہے برتن شیئر نہیں کرنے ہیں بچے، جیسے جھوٹا کھا لیتے ہیں، پانی جھوٹا دے دیتے ہیں، تو ان سے پھر جرمز ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اور اتنی بڑوں میں شدت نہیں آتی ہے لیکن بچوں کی کیونکہ قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے آج کل، ویسے ہی جو ہے نا بہت ہمارے نازک سے بچے ہیں، تو بچوں پہ ان چیزوں کا بہت جلدی اثر ہوتا ہے۔ پھر جو فیس پہ لوگ کس کرتے رہتے ہیں بار بار، اس چیز کو بھی آپ اوائڈ کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو نمونیا کے جو مین کازز ہیں نا، میرے اس بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا، وائرسز ہیں جو اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ بچوں کو آپ پراپر، جیسے کووڈ کے ٹائم پہ آیا تھا کہ چھینک ایلبو والا جو پوزیشن تھی، چھینک اس طرح لینی ہے، کھانسی ایسے لینی ہے، ہاتھ یوز نہیں کرنے، ہینڈ واش کرنے، وہی ٹیکنیکس انہیں
عادی بنائیں اس چیز کا کہ وہ ان چیزوں کو فالو کریں. اور ایون اگر آپ کا بچہ 6 مہینے 7 مہینے کا بھی ہے تو آپ اس کے بار بار ہاتھ دھلوا سکتی ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر بچہ منہ میں لیتا ہے ہاتھ، اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے، منہ میں لیتا ہے، تو اٹ مینس کہ اسے بھی صفائی کی نیڈ ہے. اب پرابلم یہاں پہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں ہاتھ کیا واش کروانے، لوگ تو کتنے کتنے دن سردیوں میں نہلانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ میڈیکلی بالکل بھی منع نہیں ہے بچے کو کہ آپ جو ہے 10 10 دن بعد نہلائیں. ڈیلی نہلانا چاہیے، آپ گرم پانی سے نہلائیں، ڈیلی نہلائیں، تاکہ بچے کی صحت اور ان جراثیموں سے بچہ دور رہ سکے. تو اگر یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس فالو کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم جو ہے بیٹر فیوچر، پاکستان کے جو اتنی مورٹیلیٹی ریٹ ہے نمونیا کی وجہ سے وہ کچھ کم ہوگا، اور ہم جو ہے اپنی لائف کو، بچوں کی لائف کو بہتر بنا پائیں گے.